وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے بعد از حمد و صلات لائقے عزت و تکریم جمیع احباب سے وقار آج کی یہ خوبصورت بس آج کی یہ خوبصورت محفل اور آج کی یہ خوبصورت تقریب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی اس پاکیزہ محفل کا اہتمام محترم سرکار قاسم صاحب اور ان کے صاحبزادگان سردار عزیز صاحب اور حافظ شاذیب صاحب نے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس پاکیزہ محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے خالق کائنات ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کی جتنی برکات ہیں خالق کائنات وہ برکات میں نصیب فرمائے احباب ذوالفقار یہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کا احساس کرنا اور حضور کی آمد پہ خوش ہونا اور آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ اہل ایمان کا کام ہے اللہ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے حبیب ہم نے آپ کو سارے
رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وما ارسلناک، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین۔ الا حرف استثناء کے لیے ہوتا ہے ما قبل کی نفی اور ما بعد کا ثبوت۔ ہم نے آپ کو ویسے ہی بھیجا سارے جہان کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں خواہ کوئی انسان ہو یا جن، مومن ہو یا کافر، جن ہو یا فرشتہ، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اور عالمین کے اندر جو جو شے داخل ہے، اللہ نے ہر شے کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا دیا ہے۔ حضور دنیا میں ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صاحب تفسیر نے لکھا کہ حضور ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مگر فرق یہ ہے فمن آمن رحمت لہ دنیا و اخری، جو حضور پہ ایمان لایا حضور اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ ومن کفر فہو رحمت لہ دنیا فقط، اور جو کافر ہے اس کے لیے حضور فقط اس دنیا میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت مصطفیٰ سے کافروں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں رحمت مصطفیٰ کا حصہ ایمان والوں کے لیے ہے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار النعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ میں حضور کی رحمت عام ہے، اور حضور کی رحمت عامہ میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ فرمایا حضور کی رحمت عامہ میں رزق بھی داخل ہے، یہ حضور کی رحمت عامہ ہے، اور یہ رزق اللہ حضور کے وسیلہ سے مومنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، کافروں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ رزق حضور کی رحمت عامہ کا حصہ ہے جو اللہ دنیا میں کافروں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا بلکہ وافر مقدار میں عطا